اگر سوال پوچھنے والوں میں کوئی غیر مسلم یعنی نان مسلم ہو تو انہیں پہلی ترجیح دی جائے گی، انہیں سب سے پہلے سوال کرنے کی اجازت ہوگی۔ تو میں تمام ہندو بھائی کرسچن بھائی جو ادھر یہاں موجود ہیں وہ سامنے آ سکتے ہیں، ان کو پہلے پریفرنس دیا جائے گا اور ان کے لیے قطار کی بھی پابندی نہیں ہے۔ یہ ہدایت تمام 5 مائک کے لیے ہے۔ اب میں سوالات کا سلسلہ شروع کر رہا ہوں۔ مائک نمبر 1 پر جو صاحب کھڑے ہیں وہ اپنا سوال پوچھیں۔ My name is Kamal Kishore Pal and I am a student from Scholar West in this campus. And my question for you is, according to Islam, it is said that God has created human beings who would worship Him. But what is the reason behind creating human beings even though He had so many worshippers in the form of angels? ہمارے ہندو بھائی نے بہت اچھا سوال پوچھا ہے۔ اس نے کہا کہ خدا نے انسان کو بنایا ہے تاکہ وہ خدا کی عبادت کر سکے۔ ایسا ہی کہا گیا ہے قرآن میں بھی، سورہ دھریات میں سورہ نمبر 51 آیت نمبر 56 میں وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے کہ ہم نے جن اور انسانوں کو بنایا ہے صرف اللہ کی عبادت کے لیے۔ تو سوال ہے ہندو بھائی کا، بہت اچھا سوال ہے کہ اللہ تعالیٰ کو عبادت کی ضرورت کیا ہے؟ اتنے چیز ہے، فرشتے ہیں، تو انسان اللہ کی عبادت کیوں کرے؟ کیا اللہ کو ضرورت ہے؟ بہت اچھا سوال ہے، بہت اہم سوال ہے۔ مثال کے طور پہ ہم کہتے ہیں اللہ اکبر، اللہ بڑا ہے، اللہ مہان ہے۔ ہم اللہ مہان بولنے سے اللہ مہان نہیں ہو جاتا ہے۔ ہم بولے یا نہ بولے اللہ مہان ہے، اللہ اکبر ہے۔ ہم چاہے بولے یا نہ بولے اللہ کو فرق نہیں پڑتا۔ اگر ہم نہیں کہیں گے اللہ اکبر تو کیا اللہ نیچے ہو جائیں گا، اللہ کم ہو جائیں گا؟ نہیں۔ کیوں ہم کہتے ہیں کہ اللہ مہان ہے؟ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ فاطر سورہ نمبر 35 آیت نمبر 15 میں لکھا ہے کہ اللہ doesn't require the creation but we require him۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہماری ضرورت نہیں ہے لیکن ہم کو اللہ کی ضرورت ہے۔ ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تعریف کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے۔ مثال کے طور پہ جب بھی ہم کسی کی تعریف کرتے ہیں ہم اس کی بات مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ کو ہارٹ اٹیک ہوتا ہے اور آپ جانتے ہیں کہ ایک ہارٹ اسپیشلسٹ جو دنیا میں سب سے بہتر ہے وہ آپ کے پاس آتا ہے یا موجود ہے، اور ایک کویک ہے، ایک اجنبی انسان، اگر وہ اجنبی انسان آپ سے کچھ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ چیز کرو، اور ایک مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ جو آپ بھی جانتے ہیں اگر وہ کہیں گا کہ آپ کے والدہ کو بچانے کے لیے یہ کرو، آپ کس کی بات مانیں گے؟ آپ مانیں گے ہارٹ اسپیشلسٹ کی بات۔ کس کی بات؟ ہارٹ اسپیشلسٹ۔ کیوں؟ وہ ہارٹ اسپیشلسٹ مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ ہے۔ اسی طریقے سے ہم جب اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم مسلمان، ہم اللہ کی تعریف کرتے، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین، سب تعریف کرتے ہیں اللہ کی۔ جب ہم تعریف کرتے ہیں کہ وہ حاکم ہیں، وہ رحمت والا ہے، وہ سب سے بڑا ہے، سب سے زیادہ جاننے والا ہے، تو اللہ کو تو فرق نہیں پڑتا ہے۔ لیکن ہم جب ان کی تعریف کرتے اس اللہ کی، تو اللہ جو اپنی کتاب قرآن مجید میں ہدایت دے رہا ہے ہم اس کے اوپر عمل کرتے ہیں۔ ہم جب اس کی تعریف کرتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس کی ہدایت کے اوپر بھی عمل کریں گے۔ تو ہم تعریف کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے، ہم اس کی عبادت کر رہے ہیں ہماری بھلائی کے لیے۔ اللہ کو فرق نہیں پڑتا، اللہ کو ہماری ضرورت نہیں ہے، ہمیں اللہ کی ضرورت ہے۔ تو ہم جب تعریف کرتے ہیں ہمیں پتا چلتا ہے قرآن میں اللہ کہتے ہیں شراب مت پیو، تو ہم شراب پینا چھوڑ دیتے۔ فائدہ کس کا ہوتا ہے؟ اللہ کا فائدہ ہوتا ہے ہمارا۔ ہم بیماری سے بچتے، سیروسس آف لیور سے بچتے، کینسر آف اسوفیگس سے بچتے، کینسر آف لیور سے بچتے۔ میں سینکڑوں بیماری کے نام لے سکتا ہوں ڈاکٹر ہونے کے لائق، اگر آپ شراب نہیں پیتے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جوا مت کھیلو، فائدہ کس کا ہے؟ ہمارا، اللہ کا تھوڑی۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں ہمارے فائدے کے لیے تاکہ ہم آخرت میں سفلتا پائے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ ملک میں سورہ نمبر 67 آیت نمبر 2 میں الذی خلق الموت والحیات، اللہ نے موت اور زندگی بنائی تاکہ وہ یہ جان لے کہ ہم میں سے کون اچھا ہے اور ہم اس امتحان میں سفلتا پا سکے۔ تو ہم اللہ کی عبادت کرتے ہمارے فائدے کے لیے، اللہ کو کوئی فرق نہیں ہوتا۔ ہوپ دیٹ آنسرز دی کوسچن۔